والدین اپنے بچوں کو قبر میں کیسے یاد کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر حیران ہو جائیں گے۔ کیا کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں یہ سوال اپنے دل سے پوچھا ہے کہ اگر آج ہمارے والد یا والدہ اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہوں گے، یا قبر کی تاریکی میں بھی ماں کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے؟ کیا باپ اپنی اولاد کی کامیابی، ناکامی یا گناہوں سے باخبر ہوتا ہے؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس ویڈیو میں ہم صرف وہی بات کریں گے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، نہ کوئی من گھڑت واقعہ، نہ کوئی بے بنیاد قصہ، اور آخر میں آپ کو اس سوال کا ایسا جواب ملے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ موت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ دنیا کی سب سے بے لوث محبت اگر کسی کی ہے تو وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی معمولی تکلیف پر پوری رات جاگتی رہتی ہے، اور ایک باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنی خواہشات تک قربان کر دیتا ہے۔ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو والدین اس کے ہر دکھ، ہر خوشی اور ہر ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن جب موت آ جاتی ہے اور والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دل میں یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ کیا ان کا اپنی اولاد سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر انسان ایک دن قبر میں جائے گا، خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر، طاقتور ہو یا کمزور۔ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اور اگر یہی منزل مشکل ہو گئی تو آگے کی منزلیں بھی سخت ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے بار بار آخرت کی تیاری کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے والدین سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہر لمحہ ان کی یاد ستاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایک بار پھر ماں کی آواز سننے کو مل جائے، کاش باپ ایک بار پھر نصیحت کر دے، کاش ایک بار پھر ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، مگر وقت واپس نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن نیک اولاد کی دعائیں اور نیک اعمال ان کے لیے باعث رحمت بنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کی ذمہ داری صرف والدین کی زندگی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی راستہ باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے وعدے پورے کرو،
ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ختم نہیں کیے۔ سوچئے، اگر ایک ماں نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے گزار دی تو کیا اولاد کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے؟ اگر ایک باپ نے اپنی محنت کی کمائی اپنی اولاد پر خرچ کر دی تو کیا اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے صدقہ کرے، قرآن پاک پڑھے، استغفار کرے اور اس کے نام پر نیکی کرے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ والدین کی قبر پر تو جاتے ہیں لیکن ان کے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہیں، قبر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں مگر ان اعمال کا خیال نہیں رکھتے جو واقعی والدین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں اصل انسان کا سرمایہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ مال، جائیداد، شہرت اور عہدے سب یہیں رہ جاتے ہیں لیکن نیک اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر اولاد نیک ہو تو وہ اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ مختلف قصے سناتے ہیں کہ فلاں شخص نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، یا کسی نے کہا کہ قبر سے آواز آئی، یا والدین ہر جمعے کو اپنے گھر آتے ہیں۔ ایسی باتوں کو دین کا حصہ سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ اسلام کا عقیدہ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے، خوابوں اور غیر مستند واقعات سے نہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کے لیے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے۔ ناظرین محترم، کیا والدین اپنے بچوں کو قبر میں یاد کرتے ہیں؟ اس کا سچا اور دیانتدار جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ایسی کوئی واضح روایت موجود نہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ قبر میں والدین اپنی اولاد کو اسی طرح یاد کرتے ہیں یا ان کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی واضح قصے یا سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی دین کی بات کو سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اولاد کی دعا، استغفار، صدقہ اور نیک اعمال مرحوم والدین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ واقعی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو انہیں یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ صرف ان کے لیے آنسو بہائیں بلکہ ان کے لیے روزانہ دعا کریں، قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کریں جہاں اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں، صدقہ کریں، ان کے ادھورے حقوق ادا کریں، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر چلائیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ان کے لیے باعث رحمت بن سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے زندہ اور فوت شدہ والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان پر اپنی رضا نازل فرما، اور اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت، اطاعت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نیک اولاد بنا دے جو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنے والی ہو، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان، تقوی اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ پنجگانہ نمازی بنا دے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو ایسی ہی مفید ویڈیوز
یا مفید علم چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وہ والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، فرما بردار بنائے اور اپنے ماں باپ کا زیادہ سے زیادہ فرما بردار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔